أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ آل عمران۔ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو ساتھ ہی انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے؟ وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں بتایا کہ تم نے غصہ نہیں کرنا، احسان کرنا ہے، لوگوں کو معاف کر دینا ہے، لیکن ہم تو انسان ہیں، ہم سے غلطی تو ہوگی، ہم پہلے تو چاہیں گے لیکن کبھی تو غصہ آ ہی جائے گا، کبھی تو غلطی ہو ہی جائے گی۔ انسان کیا ہے؟ انسان تو کرتا ہی گناہ ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے، آپ سے نے فرمایا کہ جو گناہ کے بعد توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگ اگر گناہ ہو جانے کے بعد پھر اس پہ اصرار نہیں کریں گے نا، اپنی غلطی کو تسلیم کر کے مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ اور پھر ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا، اور نہ صرف معاف کرے گا بلکہ ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر تو دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات و ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ اب دوبارہ سے اللہ تعالیٰ احد کا تذکرہ کریں گے اور بتائیں گے کہ ان پہ جب اتنی تکلیف اور مشکلات آئی تو پھر اس کی وجہ کیا تھی، اور تم کیا نہ کرنا جب مشکلات اور تکلیف پریشانی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا، تم سست نہ ہو جانا، تم کمزور نہ ہو جانا، تم ہمت نہ ہار جانا۔ تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی لیکن تم سست نہ ہونا، کمزور نہ ہونا۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم غم بھی نہ کرنا، غمگین بھی نہ ہو جانا۔ اور کیا کرنا؟ جب اتنی تکلیفیں آئیں گی صبر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ سربلندی اور کامیابی تمہیں ہی ملے گی۔ شرط کیا ہے؟ اگر تم مومن ہو، ایمان لاتے رہو گے، اللہ کو مان کر اللہ کی مانتے رہو گے، رسول کو مان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے رہو گے، اور قرآن کو مان کر احکامات کو پڑھ کے اس کی ماننے لگ جاؤ گے تو کامیابی تمہیں ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگتی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالفین کو بھی تو لگ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے ہی رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہیں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے لوگوں کو، مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرگوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم موت کی تمنائیں کر رہے تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو جب غزوہ احد تھا تو پھر کچھ صحابی ایسے تھے جو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے شہادت۔ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت عبداللہ بن جہش کے حوالے سے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ میرے مقابلے میں کوئی ایسا بہادر شخص آئے، میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، پھر وہ مجھے جو ہے مجھ پہ بھاری ہو جائے، پھر وہ میری ناک کاٹے، میرے کان کاٹے، اور پھر میں ایسے رشتے ہوئے خون کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس ایک رسول ہے۔ ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، مگر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائے تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، بلکہ البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے
انہیں وہ اس کی جزا ضرور دے گا. یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہوا تھا، جب انہیں پتہ چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شدید زخمی ہو گئے تھے تو ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. اور بہت زیادہ لوگ ایسے تھے جو بالکل ہی ہمت ہار گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کس کے لیے جہاد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کریکشن کیا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے، اللہ کی خاطر جہاد کرنا، اللہ کے دین پہ اس کا نفاذ قائم کرنا، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہے یا نہیں، ان کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہوئے زندگی بسر کرنا. کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا تو ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. ان سے پہلے کتنے ہی ایسے نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی. اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر آ پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سجدے کو نہیں ہوئے. ایسے صابروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. پھر آگے حق پرستوں کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ دعائیں کرتے ہیں. کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہوا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. اللہ کو ایسے ہی نیک لوگ پسند ہیں. اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر جو اتنی تکلیفیں آئیں وہ کس وجہ سے آئیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے ان کی کریکشن کریں گے، ان کی غلط رویہ بتائیں گے اور انہیں ہائی لائٹ بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تمہیں الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے. ان کی باتیں غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے اور قیام گاہ ہے جو ان ظالموں کو نصیب کی جائے گی. اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ اسے ضرور پورا کر دیا ہے. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی، جب اپنا ایمان ڈگمگایا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اپنے ہی کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز تمہیں نظر آئی اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم لوگ گرفتار ہو، یعنی کہ مال غنیمت، تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے. تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تھا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے. جب مال کی محبت آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہاری اپنی غلط روی تھی جس کی وجہ سے تم پہ آزمائش آئی، اور یہ حق ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا تمہیں ہوش نہ تھا اور رسول تمہارے پیچھے پکار رہا تھا. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں دیا کہ تم پہ رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے یہ سبق تمہیں ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پہ نازل ہو اس پہ ملول نہ ہو. اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. آج بھی اگر ہم دیکھیں ہماری امت پہ رنج آ رہے ہیں، اور مصیبت اور مسئلہ اور اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ٹکرا دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان پہ رنج آئے تھے کیونکہ انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی تھی. ہم پہ رنج اور مصیبت اتنی زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے بھی قرآن اور اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیے، ان کو چھوڑا ہے تو پھر عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں. اور حل یہی ہے کہ دوبارہ سے قرآن کی تعلیمات کو تھام لیا جائے، سنتوں پر احادیث پہ عمل کیا جائے تو ہی فلاح ملے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم لوگوں میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا کہ جو سراسر خلاف حق تھے. اب یہ لوگ کہتے ہیں، منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کام کے سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا
تو یہاں ہم نہ مارے جاتے. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل ہی آتے. اور یہ معاملہ جو پیش آیا ہے یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے. اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ گئے تھے ان کی اس لغزش کا یہ سبب تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پہ جاتے یا جنگ میں شریک ہوتے اور وہاں کسی حادثے میں مارے جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. مطلب کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا منافقین نے کہ وہ گئے ہیں اس لیے وہ شہید ہو گئے اور قتل ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اور بھی کوئی وجہ ہوتی اور ان کی موت کا وقت ہوتا تو بھی یہی معاملہ ہوتا. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمام حرکات پر وہی نگران ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. وہ خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پہ مستحکم ہو جائے تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ ایک چیز سکھائی جا رہی ہے کہ اپنے ماتحتوں پر نرم اور نرم مزاجی سے کام لینا. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دیں، درگزر کر دیں اور حسن سلوک کے ساتھ ہی ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. اور پھر اپنے ماتحتوں کو اپنے مشاورت میں بھی شریک کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم جس لیول پہ ہیں وہ نہیں سوچ سکتے کہ شاید ان کی لیول سے کوئی ایسا مشورہ ہو جائے جو ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے، اور اگر وہ ہی تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو اور اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ ہاں فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب کی اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں دیکھ لیجئے کہ تکلیف، غم، پریشانی یہ کیا ہے؟ یہ امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بھیجا ہے تو یہ امتحان گاہ ہے اور تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی، لیکن اس میں طریقہ اور سلیقہ کیا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اپنا محاسبہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ ہماری اپنی لائی ہوئی ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ طریقہ ہمیں حضرت عمر نے بھی سکھایا. انہوں نے کیا بتایا تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف تمہیں اپنے رب سے دور کر دے تو سمجھ جاؤ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور جب کوئی تکلیف تمہیں اپنے رب کے قریب کر دے تو یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے. لہٰذا طریقہ یہ ہمارا ہی ہے کہ ہم اسے عذاب کے طور پر لیتے ہیں یا اپنے لیے رحمت بنا لیتے ہیں. تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون مومن ہے اور کون منافق. وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کر لو، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے تو اس وقت ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. اور وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے بھائی بند
کو بھی لڑنے جو گئے ہیں اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو وہ نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو جب خود تمہاری موت کا وقت آئے گا نا تو پھر اسے ٹال کے دکھانا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے اور انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر خوش و خرم ہیں۔ وہ مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں تک نہیں پہنچے تو ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر خوش ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی رسول اور اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کیا کہا تھا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا، بہت فضل فرمانے والا۔ یہ کیا ہے؟ غزوہ حمراء الاسد کا واقعہ ہے، اس کے بارے میں ہم پھر کبھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو تو۔ اب آیت نمبر 176 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں غمزدہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہوئے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ڈھیل ہے جو ہم انہیں دیے جا رہے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کر دینے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز رہنے نہیں دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، اور وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم غیب پر مطلع کر دے، تمہیں غیب کی باتیں بتا دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اس میں یہ خیال نہ کریں کہ یہ بخیلی ان کے حق میں اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کچھ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں ہم لوگوں کا، کیا طریقہ ہوتا ہے کہ جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اپنے وارثوں کے لیے یہ سب کچھ جمع کریں، انہیں دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی میراث تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے بخل کا، بخل کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور انجام بتایا جا رہا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے کہ یہ ان کے گلے کا توق ہے۔ بخل کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ بخل کہتے کس کو ہیں؟ بخل اس عمل کو کہتے ہیں، اس حالت کو کہتے ہیں، اس رویے کو کہتے ہیں کہ جب ایک شخص، اللہ کسی کو نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کے پاس مال ہے، جائیداد ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے انعامات کو، ان نعمتوں کو اپنی جائز حلال ضرورتوں پر بھی پورا نہیں کرتا، وہ اس مال سے اپنی جائز ضرورتیں بھی پورا نہیں کرتا، وہ ضرورتیں جو اس نے خرچ کرنی ہے اور وہ اس پہ فرض بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، وہ مال کو بچا کے رکھتا ہے، جائز ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتا، تو اسے بخل کہتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسراف کر رہا اور پیسے خرچ رہا، نہیں، بلکہ وہ اپنی ضرورتوں پر بھی پیسہ خرچ نہیں کر رہا، تو اسے کہتے ہیں بخل۔ اور بخل اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پر اپنی ذات پہ خرچ کرنا، اپنی ذات پہ خرچ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث کے الفاظ سے کہ ایک شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کا لباس بہت گندا اور میلا کچیلا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا یہ شخص فقیر ہے؟
مطلب اس کا لباس گندا ہے، اس کے بال بکھرے ہیں، تو کیا یہ شخص فقیر ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا نہیں، اس کے پاس تو بہت زیادہ مال ہے اور یہ تو بہت غنی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے حالات سے، اس کے حلیے سے اس کے مال کا پتہ لگنا چاہیے۔ مطلب یہ کیا ہے؟ یہ ہے مال کا اظہار، اور اسے کہتے ہیں اظہار نعمت۔ یہ جو ہے تحدیث نعمت اور اظہار نعمت ہمارے حلیے سے، ہمارے لباس سے پتہ لگنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ اسراف آ جائے، دکھاوا آ جائے، تکبر آ جائے، نمود و نمائش آ جائے، نہیں، یہ چیز بھی غلط ہے۔ اور یہ چیز بھی غلط ہے کہ ہم اپنی ذات پر بھی پیسہ نہ لگائیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو پھر لگانا ہے اور اس کا اظہار کرنا ہے، یہ چیز۔ اور پھر آگے کیا ہے کہ اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا۔ اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنے کے حوالے سے کیا حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں وہ صدقہ نہ بتا دوں جو تمہارے لیے بہترین ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال جو تم اپنی بیوی اور اپنی متعلقہ بہن پہ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہترین صدقہ ہے، لہٰذا اپنے ماں باپ پر، اپنی اولادوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے ازواج پر خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے صدقہ بھی ہے اور یہ ایک مرد کے لیے اس کا فرض بھی ہے۔ تو اگر وہ ان کی بھی جائز اور حلال ضروریات کو پورا نہیں کر رہا تو پھر یہ بخل ہے۔ مطلب دیکھیے ان کی ضرورت ہے کہ ان کو جب بیمار ہوں تو انہیں دوایا لا کے دے، ان کی تعلیم و تربیت پہ مال خرچ کرے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ضرورتیں ہیں، اور اگر اس میں بھی بچا بچا کر رکھا جائے گا، ان ضروریات کو بھی پورا نہیں کیا جائے گا تو یہ بخل کہلاتا ہے۔ تو اس چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ اور پھر دوسری چیز نہ صرف اپنی ذات پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اور پھر ایک چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو پھر ایک ڈیمانڈ کیا کرتا ہے کہ اس مال میں سے اللہ کا حق بھی ادا کیا جائے، اس مال میں سے صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو، اللہ کا حق لے لو۔ کیوں؟ پھر ان کے مال اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے مال کو پاکیزہ بھی کرے گا اور صاف بھی کرے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے مال کو پاک صاف کرنا، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے اللہ کا حق بھی ادا کریں۔ جب ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ مال آ جاتا ہے نا، جب اللہ ہمیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جتنی تو ہماری ضرورت ہے اتنا مال تو ہمارا ہے، جو ہماری ضروریات سے بھی ایکسٹرا ہے پھر وہ کیا ہے؟ وہ مال پھر ہمارا نہیں ہے، وہ پھر کسی اور کا حق تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا۔ اور پھر یہ آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اب ہماری ضرورت سے زیادہ اور کسی اور کا حق ہے تو کیا ہم اس حقدار کو تلاش کرتے ہیں؟ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کس ضرورت مند کا حق ہمارے پاس آ گیا ہے اور پھر اسے خود دے کر آئیں؟ اور اگر ایسا نہیں کرتے اور خود کوئی حقدار اور کوئی سوالی آ جاتا ہے اور وہ اپنے حق مانگتا ہے تو کیا پھر ہم اس کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ پہلے تو ہمارے اندر یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ ہم تلاش کریں کہ کس کو ضرورت ہے اور اس کو مال دیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آ جاتا ہے تو ہمارا جو کیا حال ہوتا ہے؟ ہم اسے دھتکار دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ جو ضرورت سے زیادہ مال ہے وہ کوئی تم سے مانگ رہا ہے تو پھر وہ اسی کا حق ہے، اگر تمہارے پاس مال ہے تو پھر اسے دو، اور اگر نہیں دے رہے تو پھر یہ اللہ کے حقوق میں اور ان کے حقوق میں جو کمی ہے، اور اسے بخل کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اندر دو صفات نہیں ہوتی، اور اس میں سے ایک کیا تھا کہ وہ بخیل نہیں ہوتا۔ اگر بخل کیا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مومن کی صفت نہیں ہے، تو لہٰذا وہ شخص مومن نہیں ہے، اور اگر مومن بننا چاہتے ہیں تو پھر اس کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ اور یہ ہرس، ہوس، یہ لالچ، یہ طمع، یہ کیا ہے؟ یہ مال کے لیے یہ سارے جذبات جو ہیں یہ ایمان کا بالکل ہی ایمان کو ختم کر دینے کا طریقہ، اور اتنا اس کا نقصان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بھوکا بھیڑیا بھی بکریوں کے ریوڑ کا وہ نقصان نہیں کرتا جتنا ہرس اور ہوس ایمان کا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ کیا ہے کہ یہ اگر ہمارے دلوں میں محبت ہے مال کی، اس کو حاصل کرنے کی، تو اس کو جمع کر کر کے بچا بچا کے رکھنے کی، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کو خراب کر دینے والی چیز ہے۔ اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وارن کر دیا، اور باقی قرآن کی آیات میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہی رہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس چیز سے بچنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روز صبح و شام دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ الہی خرچ کر دینے والے کے مال میں اضافہ کر اور روک دینے والوں کا مال جو ہے وہ برباد کر دے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے، اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے نا تو اتنا مال آتا ہے اور سمجھ نہیں لگتا کہ کہاں اڑ جاتا ہے۔
ہمیں نہیں پتہ چلتا، مال آ رہا ہے جاتا جا رہا ہے، کچھ نہیں پتہ چل رہا، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ مال برباد ہو رہا ہے، نہ ہم اپنی ضروریات پوری کر سک رہے ہیں، نہ دوسروں کی ضروریات پوری کر سک رہے ہیں، آ رہا ہے مال پتہ چل رہا ہے لیکن جا کہاں رہا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا، تو یہ کیا ہے؟ پھر یہ فرشتوں کی وہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مال برباد کر دے، اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا گیا، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا گیا، اپنی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا گیا، بچا بچا کے بخل کر کے رکھا گیا، تو پھر یہ طریقہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کیا ہے؟ بخل نہ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے گلوں کا توق بن جائے گا۔ اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن وہ مال جس پہ اللہ کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، وہ قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا۔ قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اور وہ سانپ اپنے زہر کی شدت کی وجہ سے گنجا ہوگا، اور اس کی آنکھوں میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ ان کے گلوں کا توق بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کی باچھوں کو پکڑے گا، انہیں چیرے گا، اور ان سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ انا مالکا انا کنزکا، کہ میں وہ تیرا مال ہوں، میں وہ تیرا خزانہ ہوں جو تو بچا بچا کے رکھتا تھا۔ تو لہٰذا اتنی زیادہ تاکید ہے کہ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا، ہم نے کتنا کثرت سے پڑھا کہ اللہ کے راستے میں دو، تھوڑا ہے تو دو، زیادہ ہے تو دو، ضرورت سے جو زیادہ ہے اس کو دو، اور کس کس کو دینا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل سے بتا دیا۔ والدین کو دو، رشتہ داروں کو دو، اپنی ازواج کو دو، اپنے ماتحتوں پہ خرچ کرو، مسافروں کو دو، یتیموں کو دو، ہر ایک کی مدد کس سے؟ مال سے کسی نہ کسی طرح سے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے میں تمہارا تزکیہ بھی کرتا ہوں، تمہارے دلوں میں ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور تمہیں میں اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے ان لوگوں کا قول بھی سن لیا، یعنی کن لوگوں کا؟ یہودیوں کا، کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ باتیں ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے بہت سے رسولوں کو جو انہوں نے ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے۔ جو فیصلے کا وقت آئے گا تو اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے بندوں کے لیے ظالم، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آنکھ کھا لے۔ یہ پچھلی شریعتوں کا طریقہ تھا کہ جب وہ قربانی کرتے تھے تو قبولیت کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ غیب سے ایک آنکھ آتی تھی اور اس قربانی کو کھا لیتی تھی۔ اب یہی یہ ڈیمانڈ پھر کر رہے ہیں کہ ہم نشانی یہ لاؤ گے تبھی ہم مانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہو کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں، بہت سی روشن نشانیاں بھی لے کر آئے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کی یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو پھر تم نے کیوں قتل کیا تھا؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہوں گے جو آتش دوزخ سے بچ جائیں، اللہم اجرنا من النار، اور جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رہی ہے دنیا تو یہ تو محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں بھی سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ وعدہ بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں تک پھیلانا ہوگا اور انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا۔ یہ اہل کتاب سے بھی اللہ نے وعدہ لیا، اور ہم سے اور آپ سے بھی یہ وعدہ لیا کہ کیا کرنا ہے؟ جب قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی ایک بات پتہ چلتی ہے تو وہ کیا کرنا ہے؟ وہ آگے پہنچانی ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، سمجھیں، اس کو نافذ کریں، نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تعلیمات دینی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تو اسے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا ہے کاروبار جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے کی ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ زمین و آسمان کا مالک تو اللہ ہی ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔
اس سے آگے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات، اور اس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ صبح اٹھتے وقت، صبح اٹھنے کے بعد جو مسنون صبح اٹھنے کی دعائیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آخری 10 آیات کو تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر ہوش مند اور سیانے لوگوں کی صفات بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو بہترین لوگ ہیں اور سیانے لوگ ہیں وہ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ اللہ کے نزدیک سیانے ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ذکر کیسے کرتے ہیں؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیٹے بیٹھے اٹھتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نہ صرف بیٹھے ہیں، نہ صرف کھڑے ہیں، نہ صرف نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ ہر حال میں جیسے بھی حال میں ہیں اس حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم ہر اوقات میں اگر ہماری زبان پہ ذکر جاری رہے گا تو کیا ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ نیکیوں میں شمار ہوتا جائے گا۔ کیا ہے، کتنا مشکل تو نہیں ہے نا، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کچن میں ہیں، ہنڈیا پکا رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، زبان پہ ذکر جاری ہے، لیٹ رہے ہیں، سونے لگے ہیں، ریسٹ کر رہے ہیں، زبان پہ ذکر جاری ہے، تو ہمارا ایک ایک لمحہ نیکیوں میں شمار ہو جائے گا، اور مور اوور ہم لوگ ذاکر بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ اور جب ذاکر بنیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو میں سیانہ سمجھتا ہوں۔ اور یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جواز بھی نکلتا ہے لیٹ کر ذکر کرنے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور مزید وہ کیا کرتے ہیں، وہ آسمان اور زمین کی ساخت پر غور کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر انہیں حقیقت سمجھ آ جاتی ہے اور وہ بول اٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ پروردگار یہ سب تو نے بے فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ امتحان کا ہے، تو پھر تو پاک ہے اور اس سے کہ کوئی عبث چیز پیدا کرے۔ انہیں جب سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کا بنائی ہے، پھر آخرت کی فکر ان کے دلوں میں آ جاتی ہے، اور ساتھ ہی پھر دعا کرنے لگ جاتے ہیں کہ اے رب اب تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا حقیقت میں بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور پھر جب فکر آخرت آتی ہے تو ہدایت کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جب ہدایت کی تلاش میں نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ قرآن اور حدیث کی دعوت اور اس کی تبلیغ اور اس کے احکامات کو جب سننا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے۔ پھر وہ دعائیں کرتے ہیں مزید کہ کیا کر، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں انہیں درگزر فرما دے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتا ہے کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، اور پہلے ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں پھر شرمندگی ہوتی ہے، اس کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور پھر آئندہ کے لیے کہتے ہیں کہ جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں بھی تو دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں کسی رسوائی میں نہ ڈال دینا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا۔ ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال بھی قبول فرما لے، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں ہی جائیں گے، اور یہ بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں،
ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف یہ سامان ضیافت ہے اور ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہترین ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو پہلے خود ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچ ڈالتے۔ یہ کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے ان کی بتائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا اجر ان کے پاس، ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اب یہ آخری آیت جو ہے، آیت نمبر 200، یہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ اب کچھ احکامات دیں گے مسلم ریاست کو، مسلم ریاست کے حوالے سے، کہ جب ایک ریاست، ایک قوم، ایک ملک کے لوگ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو تھام لیتے ہیں، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، نہ صرف ایک انسان پہ بلکہ ایک قوم بھی جب اللہ تعالیٰ کی احکامات کو تھامتی ہے تو آزمائش تو ان پر بھی آتی ہے، پریشانیاں اور تکلیفیں تو ان پر بھی ہوتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں ایک بحیثیت ایک قوم اور ایک ریاست کو جب تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں تو پھر تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، جب تکلیفیں، پریشانیاں، مشکلات آئیں تو پھر کیا کرنا؟ اصبرو، پھر تم صبر کرنا، صبر کرنا، بہت زیادہ صبر کرنا، لگاتار صبر کرنا، ٹینشن، ڈپریشن، مایوسیوں میں نہ چلے جانا، ریلیکس رہنا، کمپوزڈ رہنا، اللہ پہ توکل کرتے رہنا، صبر کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ جمے رہنا، اور پھر کیا کرنا؟ صرف خود صبر نہیں کرنا، وَصَابِرُوا، اور اس کے صابرو کے دو مطلب آتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ آتا ہے کہ خود صبر کرنا اور مبالغے کی حد تک صبر کرنا، لگاتار صبر کرتے رہنا، اور دوسرا مطلب وہ صابرو کا آتا ہے کہ نہ صرف خود صبر کرنا بلکہ دوسروں کو بھی صبر کی تاکید کرنا، جو لوگ گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ان کو بھی صبر کی طرف قائل کرنا، مائل کرنا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کا کہنا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات، اختیارات کے بارے میں بتانا تاکہ وہ بھی صبر پہ آمادہ ہو جائیں اور وہ بھی اس نظام پہ جمے اور ڈٹے رہیں، یہ حکم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں جب خود بھی صبر کرو گے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو گے، تو پھر ایک اور کام کرنا، وہ کیا کرنا؟ وہ رابطو، اور اس کے بھی تین مطلب آتے ہیں۔ رابطہ کا مطلب ہوتا ہے مربوط ہو جانا، آپس میں ربط قائم کر لینا۔ ایک مطلب تو یہ آتا ہے کہ متحد ہو جانا اور تفرقے میں نہ پڑ جانا، جڑ جانا، اتحاد قائم کر لینا، یہ وہی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو تھام لینا، مضبوطی سے تھام لینا، اور تفرقے میں اور فرقہ واریت میں نہ پڑنا۔ اور پھر دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے، دوسرا مطلب اس کا آتا ہے جہاد کرنا، کہ اب جب اللہ کے نظام کو تھام ہی لیا ہے اور جو لوگ پھر اس کے خلاف جاتے ہیں، اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کے خلاف کوشش کرنا، جہاد کرنا، صحیح کرنا۔ اور پھر تیسری چیز اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہرا دینا۔ اب اسلامی ریاستوں پہ پہرا دینا ایک مطلب یہ ہے، یا صبر کرو، خود بھی صبر کرو، دوسروں کو صبر کی تلقین کرو، پھر اکٹھے ہو جاؤ، جم جاؤ، آپس میں مل کے تفرقے کو ختم کر کے جہاد کی کوشش کرنا، اور پھر کیا کرنا؟ پھر اپنی اسلامی ریاستوں پر پہرا بھی دینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگ آ کے کہیں حملہ آور نہ ہو جائیں اور تمہاری ریاستوں کو خطرہ نہ ہو جائے، اس لیے کیا کرنا؟ اس پہ پہرا بھی دینا، اس کی حفاظت بھی اٹھانا۔ اور آپ سے نے فرمایا کہ اس کا اتنا زیادہ اجر ہے کہ آپ سے نے فرمایا اسلامی سرحد پر ایک رات پہرا دینا ایک ماہ مسلسل روزے رکھنے سے زیادہ اس کا اجر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اتنی اہمیت ہے اس کی۔ اور آپ سے نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مسلم ریاست کی سرحد پر ایک لمحہ رکنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ساری رات حجر اسود کے سامنے قیام کیا جائے۔ اتنا اجر ہے اور اتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو آج ہماری جنگوں کے طریقے جو ہیں وہ بدل چکے ہیں، سرحدوں پر اس طرح سے جنگ نہیں ہوتی۔ آج ہماری جنگ کہاں پر ہے؟ کس طرح سے ہم نے حفاظت کرنی ہے؟ آج جو جنگ ہے وہ معیشت کی ہے، معاشرت کی ہے، تعلیمی نظام کی ہے، اور یہ صحت کے شعبوں کی اور سیاست کے شعبوں کی، یہ ہے جہاں پہ لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ہماری یوتھ چینلز پہ، یوٹیوبز پہ، فیس بکس پہ، ہر جگہ سوشل میڈیا کے تھرو کسی نہ کسی طریقے سے ہماری تعلیمی نظام کتنا بدل چکا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو، میں نے ریسنٹلی دیکھا کہ وہاں پہ
یہ جو یہ اسلامیات کی بک ہے اس میں اتنی زیادہ چینجنگز آ گئی ہیں، میں دیکھ رہی تھی اور میں بہت ہی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہے کہ تعلیمی نظام، ہمارے بچوں کے ذہن جو ہیں وہ خراب کیے جا رہے ہیں. یونیورسٹیز اور کالجز میں تعلیم کا نظام اتنا، صحت کا نظام، سیاست کا نظام اتنا خراب ہو چکا ہے. ہماری ثقافت، اسلامی ثقافت تو رہی ہی نہیں. یہ ہندوانہ رسومات اور یہ کرسچنس کی اور عیسائیوں کی اور یہودیوں کی، یہ کیا ہے؟ یہ حملے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم قرآن کو تھامو گے تو پھر ایک چیز تم نے ضروری کرنی ہے کہ ان چیزوں سے بھی بچنا ہے اور ان چیزوں سے بھی اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے یہاں پہ جہاد کرنا ہے. جن جن پلیٹ فارم سے حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ جیسے کوشش کی جائے، جیسے ہماری رسوخ ہے وہاں پہ کیا کرنا ہے، پھر وہاں پہ ہم نے جہاد بھی دینا ہے اور اپنی ریاستوں پہ پہرا بھی دینا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں چیز بتائی واتقوا اللہ، اور تقویٰ صرف اللہ کا کرنا ہے. کہیں ہم بار بار دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی اور سے نہ ڈرنا، صرف مجھ سے ڈرنا. اور ڈرنا کیسے؟ جیسے ڈرنے کا حق ہے. اور جب تم تقویٰ اللہ کا کرو گے، صبر بھی کرو گے، دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کرو گے، جہاد بھی کرو گے، متحد ہو جاؤ گے، فرقہ واریت ختم کر دو گے اور پھر تقویٰ اللہ کا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تفلحون، پھر تم فلاح پا جاؤ گے، پھر دنیا میں امن آ جائے گا، پھر تمہاری ریاست میں امن آ جائے گا، پھر تمہاری زندگیوں میں سکون آ جائے گا، دنیا میں بھی فلاح پا جاؤ گے، تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اب مجھ سے اور آپ سے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس کو سیکھا ہے، اس کے احکامات دیکھے ہیں، مسلم ریاست کیسے چلے گی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے. تو پھر ہم نے کوشش کرنی ہے اور جدوجہد کرنی ہے کہ نہ صرف چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں، اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، وہاں پہ نظام نافذ کریں. جب وہاں بھی ہوگا سب اپنے اپنے گھروں کو دیکھیں گے تو پھر ایک معاشرہ جو ہے وہ ایک اسلامی معاشرہ بن جائے گا. ایک معاشرہ بنے گا تو پھر ایک قوم اسلامی قوم بن جائے گی، ایک ریاست اسلامی بن جائے گی. تو یہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طریقے اپنانے، سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.